اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 سے 139۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قد تحقیق خلت گزر چکے، من سے قبلکم تم سے پہلے، سنن طریقے، فسیرو پس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہے، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے جو واقعات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، جو نیست و نابود ہو چکی ہیں، جن کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، کھنڈرات باقی ہیں ابھی ہماری عبرت کے لیے، تو ان میں سے ایک وادی ہجر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روتے ہوئے گزرو یہاں سے، اور یہاں کے کنویں سے، جس کنویں میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، وہاں سے پانی لے کے اپنے اونٹوں کو نہ پلاؤ، نہ استعمال کرو۔ تو اس طرح کی عبرت کی بہت سی جگہیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں، پرانی قوموں کے جتنے بھی واقعات ہیں تو وہ سب ہماری عبرت کے لیے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ جو پچھلی امتیں تھیں، قومیں تھیں، وہ گزر چکی ہیں، اب تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہمارے سامنے فرعون اور اس کی قوم کا انجام ہے، نمرود کا انجام ہے، حامان کا، قارون کا، جتنے بھی لوگ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کا حال انجام سب ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن نے ان سب کے بارے میں بتا کے ہمیں عبرت دلائی ہے کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے نہیں جھٹلانا، نہ عملی طور پر، نہ زبانی طور پر، نہ ذہنی طور پر، کسی طرح بھی کسی آیت کو یا کسی بھی حکم کو جھٹلانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ پھر فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین۔ تو یہ جو بیان قرآن کر رہا ہے، قرآن جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر رہا ہے ہماری عبرت کے لیے، تو یہ لوگوں کے لیے ہیں تاکہ ان کو ہدایت ملے، اور جو متقین ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ متقین کی صفات ہم نے کل پڑھی تھی آیت نمبر 134، 35 اور 136 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ متقی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، اور وہ غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان سے اگر کوئی فاحشہ، کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور ان کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ہم نے متقین کی صفات کل پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ متقی جو ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں، وہ متقی لوگ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو متقین کی یہ صفات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، اور سورہ آل عمران کی بھی کل کی آیات میں ہم نے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ متقی لوگ ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، لہذا متقی بننے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے بندہ مومن کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
خلوص سے کی گئی کوششوں کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور توفیق بھی دیتا ہے دنیا میں پھر اللہ پاک نیکی کرنے کی۔ پھر اب غزوہ احد کا ذکر دوبارہ آ گیا ان 2 آیتوں کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں اتنا بڑا زخم لگ چکا ہے کہ تمہیں شکست ہو چکی ہے، فتح تمہاری شکست میں تبدیل ہو گئی ہے غزوہ احد میں، تو اس میں تم اب کمزور نہ پڑو بلکہ اسے اور طاقت پکڑو، اور زیادہ اپنے حوصلے بلند کرو، اپنا ایمان اور مضبوط کرو، اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ غم کر کے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ایمان اپنا مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنی فوجی طاقت بڑھانی چاہیے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نئے سرے سے تیاری کرنی چاہیے، تھک کر اور کمزور ہو کر بیٹھنے سے یا غم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں اس کو اگر ہم سمجھیں، اس کو ریئلائز کریں اور اس کے مطابق عمل کریں تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تو اس میں ایک بڑا اشارہ ہے مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کی طرف بھی، کہ جو مسلمان اس وقت ہم لوگ تنزلی کا شکار ہیں اور زوال اور پستی نظر آتی ہے، ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور دکھائی دیتے ہیں، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پہ پختہ ہو اور ہمارا یقین پختہ ہو اور ہمارے عمل قرآن کے مطابق ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سیرت کو فالو کریں ہم لوگ، تو پھر ہی ہم غالب آ سکتے ہیں دنیا میں، کیونکہ اللہ پاک نے ایک معیار بتا دیا نا ہمیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، تو پھر اگر صحیح مومن ہو تو مومن، مسلم اور مومن میں بھی فرق ہے۔ مسلم جو کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جو بعمل مسلم ہوتا ہے اس کو ہم مومن کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو فرض سمجھ کے مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت مومنوں پہ، مسلمانوں پہ ایسا بھی آئے گا جب وہ خس و خاشاک کی طرح ہو جائیں گے، جیسے پانی کے اوپر خس و خاشاک تیرتے ہیں، اس طرح مسلمان ہلکے اور کمزور ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن ان میں واہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ واہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو دنیا کی محبت میں اتنا بندہ گم ہو جائے گا کہ اسے آخرت یاد ہی نہیں رہے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی لاپرواہی سے استغفر اللہ نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو ہم اپنی مرضی کر لینا۔ تو یہ سوچ بڑی غلط ہے۔ ہم دنیا میں صرف آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ ہم نے یہاں رہ کے عیش و عشرت نہیں کرنا، ہم نے یہاں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس دائمی اور مستقل عیش و عشرت کی تیاری کرنی ہے جو وہاں ملنے والی ہے، اگر ہم دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرتے ہیں۔ اور احکامات کوئی اتنے سخت بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اتنے سخت احکامات دیے ہی نہیں ہیں۔ 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں پڑھنی ہیں، اور سال میں 30 روزے رکھنے ہیں، پوری زندگی میں 1 حج کرنا ہے، اور مال ہے تو اس میں صرف 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 2.5%، 100 کے پیچھے 2.5 روپے۔ یہ تو کوئی سختی ہے ہی نہیں دین میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے قرآن پڑھنے کی، اللہ کے حکموں کو جاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کی، پڑھنے کی اللہ پاک توفیق دے، اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔